قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری نشست کا موضوع اس ماہ مبارکہ کی جو ربیع الثانی ہے اس کی گزرتی تاریخوں کے اعتبار سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات اور آپ کی تصوف کے حوالے سے خدمات اور آپ کی تعلیمات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خلاف عقل جو کام کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، جس کو ہم معجزہ اور کرامت کہتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں جن کے قریب آج انسانوں کے پاس مادی دور میں جانے کا وقت نہیں ہے، ان کی طرف کچھ اشارے کر دیے جائیں۔ تو آج ہمارا موضوع معجزہ، کرامت اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات، واقعات اور آپ کی خدمات ہیں، جہاں آپ کا تعارف ایک بہت بڑے صوفی کا ہے ہمارے سامنے اور بہت بڑے ایک مرشد اور پیر کا ہے، اتنا ہی بڑا تصور حضور غوث اعظم کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ علم اور عالم ہونے کے حوالے سے ہے، جس کو عموماً ہم بڑا تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم یا کوئی بھی پیر اور کوئی بھی مرشد علم سے خالی کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قرآن و سنت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کا حامل نہیں ہے تو اس کو پیر اور رہنما بننے کی شریعت نے کبھی اتھارٹی بھی نہیں دی۔ میری اور آپ کی ایمان اور آداب زندگی سے لے کر مرنے تک ہماری معیشت، سیاست، مرید کو مسئلہ پیش آئے اور پیر اس کی رہنمائی کر دے، یہ حقیقتاً پیری مریدی کا برصغیر پاک و ہند میں ان ناموں سے ان کا ایک تسلسل ہے۔ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بوڑھا ہونا اور بزرگ ہونا۔ پیر و جوان اس لیے کہتے ہیں کہ نوجوان اور بوڑھے اور بزرگ۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا تصور جو ہے، اور وہ آپ کا علم کے ساتھ ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجمع جس کو آپ واعظ فرماتے تھے، جو میرے اور آپ کے ہاں 11ویں کی نسبت سے مشہور ہے، اس کے سامعین کی تعداد تقریباً 70,000 تک ہوتی تھی۔ یہ تاریخ لکھنے والوں نے باتیں لکھی ہیں کہ 70,000 لوگ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کا واعظ سن رہے ہیں، اور پھر 400 علماء باقاعدہ آپ کے واعظ کو اور آپ کی نصیحت کو سنتے تھے۔ آپ کی تصانیف کا مجموعہ جو کمپائل ہو کے آج بازاروں میں مل جاتا ہے، ان کی تعداد تقریباً کوئی 24 کے قریب ہے جو آپ کی تصنیفات ہیں۔ تو بہت بڑی بڑی ان میں، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ انسانوں کو اللہ تک پہنچایا ہے، اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی ہے اور ان کے عمل کی اصلاح کی ہے۔ لہذا آج اسی بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور حضور غوث اعظم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ اپنے ذہن کے کاغذ پہ لکھ کے لے جائیں کہ تصوف ایک پراسرار چیز بن چکا تھا کہ پتہ نہیں صوفی آگ پہ چلتا ہے، پتہ نہیں صوفی کو لوہا کھاتا ہے، یا کوئی بہت بڑے خلاف عقل جو کام کرے صرف وہی پیر اور بزرگ ہے، رہنما ہے۔ حضور غوث اعظم نے اس تصوف کو پر اسراریت سے نکال کر اس کو حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کے ساتھ ٹیلی کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہوتی، شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن مناسب سا فرق آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یہ ہے کہ شریعت ہے کہ ہمیں مسائل پتہ ہو کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، 4 ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، نماز کے 6 فرائض ہیں، ہم نے یوں نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کی نیت کر کے ہم مری کی سیر کر کے بھی واپس آ جائیں اور سلام پھیریں تو دوبارہ مسجد میں ہوں، تو یہ ایک شرعی پہلو ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو کر لیا۔ طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے اور احسان کیا ہے، وہ حدیث جبریل کو ذہن میں لائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو ایک آنے والا آ گیا جس کو ہم جانتے نہیں تھے، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے اور اس کا لباس انتہائی سفید تھا۔ اس نے رسول اللہ سے آ کے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا حضور مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرما دیا۔ تو وہ سائل جو آنے والا ہے جس کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں تھے، وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے بہت ٹھیک جواب دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی پھر جواب سن کے خود کرتا ہے۔ پھر دوسرا سوال جی اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے بتا دیا اللہ پر ایمان، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، یہ ایمان ہے۔
اور اسلام یہ ہے کہ تو پریکٹیکل گواہی دے اس بات کی کہ اللہ اور اس کا رسول، تھیوری اور پریکٹیکل میں ان کی مانتا ہوں، نماز، روزہ، حج، اور یہ دونوں ایمان اور اسلام جب حضور نے بتا دیے تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا جس کے بال انتہائی کالے، لباس انتہائی سفید، لیکن اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سفر کے آثار بھی نہیں۔ وہ تیسرا سوال کہتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ذہن میں لے آ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ علامات قیامت بتائیں، آپ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو مسئول ہوں اور تو سائل ہے، تو سوال کرنے والا ہے اور میں وہ ہوں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل امین جو آنے والا شخص تھا انسانی روپ میں، وہ جب کہتے ہیں پھر آپ کوئی علامات قیامت بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور اس کی تشریح اور تعبیر پھر علماء نے یہ کی کہ نافرمانی عام ہو جائے گی۔ لونڈی مالکہ کو جنے گی، لونڈی ماتحت ہوتی ہے اور جو مالکہ ہے وہ اس کے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، لونڈی مالکہ کو جنے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اور دوسری پھر اس کی تعبیر یہ کی کہ زنا عام ہو جائے گا، گھر کا سربراہ اپنی لونڈی سے فعل حرام کرے گا اور اس کی جو اولاد ہوگی وہی پھر مالکہ بنے گی گھر کی۔ تو یہ حضور نے علامات قیامت بیان فرمائی۔ اور پھر ایک اور چیز یہ بیان فرمائی کہ وقت وہ آ جائے گا کہ جب جاہل قسم کے لوگ، عربی کے الفاظ ہیں، بکریاں چرانے والے بدو، یہ جب بڑی بڑی عمارات بنانے میں فخر محسوس کریں گے تو پھر تم سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو جب وہ شخص یہ ساری باتیں کر کے جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کہ دور تک جا رہا ہے، اور حضور نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو کتنے سوال ہوئے جی اس میں؟ 4۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان، اور نمبر 4 علامات قیامت۔ یہ جو تصوف ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ ایک اور کیفیت ہے جس کو حدیث جبریل بخاری اور مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ احسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور احسان کی ڈیفینیشن کیا کی جس کی حضور نے تصحیح فرمائی؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایسے کرو کہ اللہ تمہیں، یہی علماء کہتے ہیں یہ تصوف ہے کہ صوفی کا کوئی لمحہ قضا نہیں جاتا، اس کی نماز ہو، اس کا صدقہ ہو، اس کے علم کی بات ہو، وہ کھاتا بھی اس لیے ہے کہ مجھے اگر طاقت ملے گی تو میں اللہ کی حضور کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ وہ اگر اپنا نسل انسانی کا ذریعہ بننے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو اللہ کی مخلوق میں اور امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا، اور میں قرآن و سنت کے خادم، اللہ اگر اولاد دے گا تو میں بناؤں گا۔ کام سارے وہ ہماری طرح کرتا ہے لیکن اس کی نیت صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ تصوف اور اسلام دو الگ چیزیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ کیسے آیا کہ تصوف اور ہے اور اسلام اور ہے؟ اس کی ایک بڑی ذہن نشین کر لیں یہ بات، اس کی وجہ یہ بنی کہ تصوف کی مسند پہ آ کے وہ لوگ بیٹھ گئے جن کا تصوف سے تعلق کوئی نہیں تھا، ان کے سارے عمل اور ان کی ساری فکر اسلام کے مخالف تھی، جس کی وجہ سے ایک نیا گروہ مرز وجود میں آ گیا جو تصوف کا بڑی شد و مد کے ساتھ مخالف ٹھہرا۔ اس لیے تصوف اور علم دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں صوفی ہو وہاں علم ضرور ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ صوفی بھی ہو، ممکن ہے اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، کیونکہ ایک اور حدیث ہے 3 بندوں کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو ساری عمر تیرے قرآن کی اور تیرے نبی کی حدیث اور سنت کی باتیں کی ہیں، تو اللہ فرمائے گا کی ضرور ہیں لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ اس پہ واہ واہ کریں، تو وہ تجھے دنیا میں مل گئی تھی، اب جنت میں تو تیرا ایسا کوئی نہیں رہ گیا۔ اور ایک مالدار آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا تھا اس کو بھی روک لیا جائے گا۔ عرض کرے گا اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے دیتا رہا، آج روک کیوں لیا گیا ہوں؟ تو آواز یہ آئے گی کہ تو نے دیا ضرور تھا لیکن اس لیے دیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے اپریشیٹ کریں، لہذا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی۔ ایک غازی اور مجاہد وہ بھی روک لیا جائے گا۔
اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے لوگوں کے سامنے اپنے بہادری کے قصے رقم کرنے کے لیے میرے راستے میں جان قربان کی تھی اور تلوار اٹھائی تھی، آج تیرا حصہ یہاں کوئی نہیں ہے، وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا تھا۔ لہٰذا ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مالدار آدمی، یہ تینوں جنت پہ رک گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اخلاص نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اور تصوف سراسر کس کا نام ہے؟ اخلاص کا نام ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر کام صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کشف المحجوب میں، کہ بیمار ہو گئے اور کسی حکیم نے دوائی دی اور کہا کہ حضور یہ دوائی رات کو کھا کے تھوڑی دیر ٹہلنا ہے اور چہل قدمی کرنی ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں انہوں نے دوائی واپس کر دی۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ یہ اتنی دیر چلنا صرف میرا اپنی ذات کے لیے تھا، اس لیے میں ایسی دوائی نہیں لیتا جس کے لیے مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ آگے چلنا پڑے۔ اس لیے تصوف اور اسلام، میری اتنی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ پیر اور مرشد اور جو ہمارا رہبر ہے وہ اگر علم سے دور ہے تو وہ کبھی بھی رہبر اور پیر بننے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ہے تو یہ یا تو اس کے مریدین کی جہالت ہے یا پھر اس کا اپنا معاشرے کا ایک اور رنگ ڈھنگ ہے جس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا نام اسم گرامی عبد القادر تھا اور آپ کی کنیت تھی ابو محمد۔ کنیت کیا تھی؟ ابو محمد۔ اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں سب سے بڑا لقب آپ کا ہے محی الدین، جس کو ہم محی الدین بھی پڑھتے ہیں۔ محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی تعلیمات کو زندہ کرنے والا۔ دین تو ہر زمانے میں زندہ ہے، لیکن محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی تعلیمات کو لوگوں میں زندہ کرنے والا۔ آج جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہم اس پہ 3 جمعے پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ مزید آگے چلے گا۔ اس کے بعد میں نے اتفاق سے جب اس لیکچر کی تیاری کے لیے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا لٹریچر پڑھا، گارڈلی جو جمعے ہم نے پڑھے، آپ کی کتاب النکاح میں 80% تعلیمات حضور غوث اعظم نے وہی چیزیں ذکر کی ہیں، آداب زندگی کو، کہ تم نے اپنا شریک حیات کیسے چننا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شریک حیات چننے میں حدیث مبارکہ کیا پڑھی تھی؟ کوئی یاد ہے دوستوں کو؟ 4 چیزیں ذہن میں رکھا کرو، اس کا مال، حسب، نسب اور دین۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے۔ ہم نے فیملی پلاننگ کی بات کی تھی جس کو ازل کہتے تھے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کے اندر وہ کیفیت بیان کی ہے کہ ازل کیا ہوتا تھا اور صحابہ کرام اپنی ازواج کے ساتھ اپنا تعلق کیسے قائم رکھتے تھے۔ ہم نے جنازے گھروں میں آنے جانے کے آداب پڑھے تھے، شاید کوئی آج سے 8، 10، 15 جمعے پہلے۔ تو ہم نے پڑھا تھا 3 اوقات میں بچے جو ہیں وہ گھروں میں نہ آئیں، اور پرائیویسی جو ہے والدین کی اس میں بھی مخل نہ ہو، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں۔ اور ایک نئی چیز اگر دیکھیں گے ماں باپ کو خلوت میں کرتے ہوئے تو بچہ تو اسی کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا قرآن نے یہ کہا تھا کہ 3 اوقات میں بچے اپنے والدین کے پاس نہ جائیں۔ وقت کیا کیا تھا وہ؟ فجر کی نماز سے پہلے من قبل صلاۃ الفجر، اور دوسرا زور کے ٹائم جب قیلولہ اور سونے کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم، جب تم اپنے کپڑے بڑے ریلیکس ہو کے سونے کے لیے اپنی قمیض وغیرہ اتار دیتے ہو۔ اور تیسرا تھا، یہ ساری باتیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ تو پھر ہمیں اس بات کا جواب بھی مل گیا کہ ملفوظات بزرگوں کے، خواہ وہ کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی ہو یا وہ کوئی اور کتاب کسی بزرگ صوفی کی ہو، انہوں نے دین کو آسان کر کے ان کی زبان میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پیری کا یا تصوف کا کو وہ کام نہیں تھا کہ حضور میرا بیریا میں پلاٹ نہیں بک رہا تو دعا کریں کہ بک جائیں۔ یہ کبھی بھی پیر کا تصور نہیں تھا۔ یہ آج ہمارے زمانے میں بن گیا کہ حضور پرائز بانڈ کا نمبر نہیں لگ رہا، اگر لگ جائے تو کچھ میرے ہیں اور کچھ آپ کے ہوں گے۔ کبھی بھی پیری مریدی کا یہ تصور نہیں تھا۔ یہ جب سے یہ تصور بنا ہے پھر تصوف کے خلاف بھی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں اور پھر یہ معاملہ مزید خراب ہونا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا آپ کی اگر حالات زندگی کو پڑھیں تو آپ کی پیدائش 470 ہجری میں، 400، اور ایران کے علاقے میں ہے جس کو گیلان کہتے تھے، کیونکہ عربی نہیں ہے تو عربی کے علاوہ زبانوں میں گاف بھی ہوتا ہے۔ جب وہ عربی میں کنورٹ ہوا تو گاف جیم بن گیا اور گیلان کے بجائے کیا بن گیا؟ جیلان بن گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو شاہ جیلان بھی کہتے ہیں۔ 470 میں پیدائش ہے اور 488 میں آپ بغداد تشریف لائے۔ 400 کتنی عمر ہے؟
70 میں پیدائش ہے اور 88 میں آپ بغداد تشریف لائے ہیں، تو عمر کتنی بن گئی؟ ان 18ویں سال میں آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، چوتھی پانچویں کی کتابوں میں مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پورا قافلہ جا رہا تھا، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، تو ایک پورا گروہ آیا ڈاکوؤں کا جنہوں نے قافلہ لوٹا، تو ایک بچہ کھڑا ہے، اس سے بھی پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میری ماں نے میرے کپڑوں کے اندر کچھ اشرفیاں سلائی کی ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم نے یہ سچ کیوں بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ سفر تھا جو ایران سے آپ کے بغداد آنے میں، آپ جب حصول علم کے لیے تشریف لانے لگے 18 سالہ عمر میں، تو یہ واقعہ آپ کا تب پیش آیا۔ آپ کی شادیاں کوئی دوست جانتا ہے کتنی تھی؟ حضور غوث اعظم نے 4 شادیاں فرمائی تھی، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو آپ کے ملفوظات ہیں اور آپ کی کرامات ہیں کہ آپ کی 4 ازواج جو آپ کی بیویاں تھیں وہ صاحب کرامات تھیں، اللہ نے ان کو کرامات عطا فرمائی تھی، نیک ازواج تھیں، اور آپ کے بیٹوں کی تعداد 20 اور آپ کی بیٹیوں کی تعداد 29 ہے۔ تو بیٹے بیٹیاں 4 ازواج میں کتنے بنے؟ 49۔ 49 آپ کی اولادیں ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن میں سے میری انفارمیشن کے مطابق آپ کے ایک بیٹا جو آپ کی طرف منسوب ہے، اس کا مزار یہاں کلر کہار بھی جو دربار ہے، آپ وہ پہاڑی جب چڑھتے ہیں تو وہاں جن بزرگوں کا دربار ہے کلر کہار میں، وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا بھی ہے، کیونکہ میرا علاقہ وہی ہے تو مجھے آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک آپ کے بیٹے حضرت عبد الوہاب ہیں جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا مزار پر انوار ہر عام و خاص جانتا ہے کہ بغداد میں ہے۔ آپ کو جو میں پیج دوں گا اس میں میں نے شجرہ نسب لکھ دیا ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کی طرف سے بھی آپ کا نسب، آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب، اور طریقت میں بھی آپ کا جو نسب ہے وہ تینوں یہاں پر بزرگان دین کے نام موجود ہیں۔ اور جب آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، دوست جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جو پیران پیر ہیں ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ دنیا آپ کو پیر کے نام سے جانتی ہے کہ آپ پیران پیر ہیں، لیکن ایک وہ شخصیت بھی ہے جس نے ایک ایسا شخص تیار کیا ہے کہ جس کا 4 دانگے عالم میں ڈنکا بجتا ہے، جس کو لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا پیر بھی تو ہے۔ جانتا ہے جی کو دوست حضور غوث اعظم کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ نہیں، زین العابدین تو امام ہے نہیں، حضرت ابو سعید مبارک مخزومی، اتنا ہی یاد کر لیں، حضرت ابو سعید جو ہے وہ آپ کے مرشد ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب اور حضور غوث اعظم کی یہ ساری تعلیمات اور فیضان، دونوں بزرگوں کے کارنامے مرہون منت ہیں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جو آپ نے کشف المعجوب لکھی ہے حضور داتا صاحب نے، وہ بھی حضرت ابو سعید مخزومی کی کہنے پہ لکھی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں کے پیر، حضور غوث اعظم کے بھی اور حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے بھی، وہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور واقعات بھی حضور داتا صاحب نے لکھے ہیں۔ تو یہ مختصر سا آپ کا تعارف ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ تصوف کو ایک یوٹوپین سٹیٹ سے اور تخیلاتی ریاست سے نکال کر اس کو پریکٹیکل کے دائرے میں لانے والے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارا آپ ایمانی کمزوری سمجھیں یا آپ اس کو علم سے دوری سمجھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں پیر وہ ہوگا جو کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے گا جو کارنامہ میری عقل میں نہیں آتا۔ میں کسی بزرگ کے بارے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ان سے کسی نے کہا حضور اپنی کوئی کرامت دکھائیں تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچا اور مثال دے کے کہا کہ یہ جو دائرہ میں نے کھینچا ہے یہ شریعت کا دائرہ ہے، میں اس دائرے سے باہر کبھی زندگی میں نہیں گیا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رسول کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھاؤں، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی؟ تو کرامت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں نا، ہم اپنی شادیوں میں، بیاہوں میں، سونے میں، اٹھنے میں، ڈریسنگ میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، تو اسلام کہاں کھڑا ہے؟ یہی وہ تربیت ہے جو صوفیاء نے کی ہے۔ اور میں یہ جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، آپ کی پوری دنیا کے اندر، ماڈرن ورلڈ کے اندر، جدید دنیا میں، جدید تہذیبوں میں جتنے کام آج این جی اوز کر رہی ہیں، یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے اپنی خانقاہوں پہ کیے ہیں اور لوگ تیار کیے۔ ذرا گن لیں کتنے کام ہوتے ہیں۔
آپ کی این جی اوز آپ کی انسٹیٹیوشن کھولتی ہیں ایجوکیشنل، آپ کو بیگ دیتی ہیں، آپ کو بکس دیتی ہیں، آپ کو کھانا فراہم کرتی ہیں. جو مالدار لوگ ہوں، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، دیگیں تقسیم کرتے ہیں، کھانا تقسیم ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، مریضوں کو دوائیاں ملتی ہیں باقاعدہ سے. یہ سارے کام کہاں ہوتے تھے؟ خانقاہوں پہ ہوتے. یہ بزرگان دین کی درگاہوں پہ ہوتے تھے، وہاں متوسلین آتے تھے. بینکنگ کا تصور نہیں تھا، بینک کو یہود لے کے آئے، لیکن بینکنگ کا تصور پیر صاحب کی ذات میں ہوتا تھا. اور پیر صاحب کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ اللہ والے تھے، اور جو لوگ دیتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. تو پیر صاحب بذات خود ایک بینک کا کردار ادا کرتے تھے. عمراء نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور بزرگان دین کی روایت یہ ہے کہ وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے کتنے واقعات ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پانی کنویں اور دریا کے پانی میں فرق کرتی ہے، پیتی نہیں ہے. پوچھا تم وہاں سے پانی کیوں نہیں پیتی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہے حضور میں اس لیے نہیں پیتی کہ وہاں کا پانی بھوک زیادہ لگاتا ہے، تو میرا شوہر جو ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ معذور آدمی ہے، تو میں اس کو یہ پانی پلا دیتی ہوں، اس سے بھوک نہیں لگتی. تو آپ اپنے جب واپس گئے درگاہ پہ تو آپ نے پوچھا کہ 2 بندوں کے مہینے کا خرچ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے مشیروں نے، وزراء نے جو بتایا، آپ نے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر مہینے ان کے گھر میں یہ راشن دے کے آنا ہے، کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی مخلوق کبھی بھوکی نہ سوئے. یہ بزرگان دین کی، اسی لیے پھر کتابیں بھی لکھی گئیں. جو پہنچ گیا اس نے سن لیا، اور جو نہیں پہنچا اس نے پھر کتاب پڑھ لی. آج دیکھیں 1000 سال گزر گئے، کتابیں ان کی ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن المیہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے خصوصاً اہل سنت، ہمارے دوست، ہم علم سے بہت دور ہیں. ہم بزرگان دین کے ملفوظات نہیں پڑھتے، ان کے وظائف نہیں پڑھتے. اور وظیفہ دیکھیں، جو اللہ رسول کا کلام ہے، قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث و سنت، اس سے بڑا تو وظیفہ کوئی نہیں ہے. جو اوٹ پٹانگ کو وظیفہ بتاتا ہے وہ پھر وظیفہ بھی کوئی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا کلام، تعلیمات، یہی اوراد و وظائف ہیں. اور برکت کتنی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی ایک بیتی عرض کرتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں گیا، میری پیر خانے پہ میری سپیچ تھی، تو وہاں میں نے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی کہ ایک مرشد اور ایک پیر کا بتایا ہوا وظیفہ کتنا کارآمد ہوتا ہے. میں جب بیعت ہوا تو یہ واقعہ تھا 1997 کا، 97 یا 98 کا. تو مجھے پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ تم نے وظیفہ، میں نے پوچھا حضور میں نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تک تم پڑھ رہے ہو علم ہی تمہارا وظیفہ ہے. اچھا، میں اپنے طور پر جب سوچتا ہوں تو میں اس وقت سے لے کر 97 سے لے کر مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ریسنٹلی 2018 میں ایوارڈ ہوئی ہے، تو میں تو ساری عمر پڑھتا رہا ہوں. اور اس پڑھنے نے یقیناً اگر میں آپ کے سامنے ہوں تو اس کا ذریعہ تو ایک علم ہی بنا ہے اور علم دین بنا ہے. تو اس وظیفے کے اندر جو اللہ نے ایک رکھی ہے برکت، وہ برکت یہ ہے کہ میرے تعلیمی کیریئر میں مجھے کبھی رکاوٹ نہیں ملی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے ایک سے بڑھ کر دوسری جاب بھی دے دی ہے. تو یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں. میں پڑھ اپنا رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے وظیفہ چھپا ان کا ہے کہ جب تک تم پڑھ رہے ہو علم ہی تمہارا وظیفہ ہے. تو وظیفہ ایک الف بھی ہو تو وہ الف ہوتا ہے. عربی کا ایک جملہ ہے کہ مرشد اور کامل بزرگ کا بتایا ہوا ایک الف بھی الف ہوتا ہے. تو الف اور الف میں فرق کیا ہے؟ الف ہوتا ہے سنگل اور الف ہوتا ہے 1000 کو. تو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک الف بھی الف کے برابر ہوتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ 1000 مقامات عطا فرما دیتا. اس لیے اگر کسی نے کسی بزرگ کو وظیفہ بتایا ہے تو اس کے اوپر عمل رہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک کنسنٹریشن مقصود ہوتی ہے. ایک جیسے آج نئے نئے الفاظ آ گئے مختلف مذاہب میں، یوگا کا تصور ہے، کہیں بیٹھ کے مراقبے کا تصور ہے. بنیادی طور پر یہ اپنی ذات میں غور و فکر کرنا ہے، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا. مراقبہ صرف یہ ہے. مراقبہ بزرگ کیسے کرتے تھے؟ اپنی گردن جھکائی، بیٹھے، دیکھا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا. اور یہ ایگزیکٹ این قرآنک میتھڈالوجی. تم غور کرو. کس میں غور کرو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں. ہمارا جو فجر کا درس چل رہا ہے اسی جگہ پہ مسجد میں ہی ہم پہنچے سورہ نحل میں. سورہ نحل ہے 14ویں پارے میں. ہم شاید جو کل والا ہمارا درس ہے کچھ آیات اس میں ہوں گی اور کچھ گزر گئی ہیں. اللہ فرما رہے حضرت انسان ذرا غور تو کر، جانوروں کا بھی تمہیں فائدہ ہے، لیکن اہل مکہ تم مشرک ہو، تم اللہ رسول کے مخالف ہو، تمہارا تو فائدہ انسانوں کو بھی نہیں ہے. اور ذرا غور کرو جانور جو ہیں ان کا فائدہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے وہ فائدے گنوائے جانوروں کے. اللہ سورہ نحل میں فرما رہا ہے ذرا دیکھو کہ جانور تمہارے کس کام آتے ہیں. اگر وہ زندہ ہوں تو تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو، فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟
جانوروں کی سواری کا فائدہ ہو گیا. اگر وہ حلال ہے تم نے ذبح کیا تو اس کا تم نے کیا حاصل کر لیا؟ گوشت. تم نے گوشت کھا لیا. پھر کچھ نہیں بچا, اس کا ایک جو چمڑا ہے وہ بچا. تو آپ کے لیدر کے شوز آج ہش پپی کے اور برینڈ بکتے ہیں جو ہزاروں میں ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اے اہل مکہ تم میرے نبی کی تعلیمات کے منکر ہو, ذرا غور تو کرو, جانوروں کا بھی انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جملہ بڑا ٹیکنیکل ہے, یہ قرآنک میتھڈالوجی ہے کہ اے اہل مکہ, اے منکرین حق, جانوروں کا بھی انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور تم کیسے انسان ہو کہ تمہارا فائدہ خود تمہاری اپنی لخت جگر کے ٹکڑے بیٹی کو نہیں ہے جس کو تم زندہ دفن کر دیتے ہو. یہ پوری میتھڈالوجی سورہ نحل کی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں تم گائے کو ذرا دیکھو, کہ جانور کو دیکھو کہ تم اس کو سبز رنگ کا چارہ ڈالتے ہو تو وہ تمہیں کیا دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے فرس اور اس کے دم, فرس کہتے ہیں گوبر کو, پتہ چلا گوبر کا تذکرہ بھی کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے. من بین فرس و دم, خون اور گوبر کے درمیان میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سفید مشروب نکالا ہے جو تم مزہ لے کر پیتے ہو, کہ اب بھی تم میری توحید اور قدرت کے منکر ہو, میری طرف نہیں آتے ہو. یہ مراقبہ ہے. میرے رب نے مجھے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ اور صوفیاء نے یہی کچھ سکھایا. بلکہ ایک اور بات آج کا سبق لے جائیں, قرآن کی صورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 114. ان میں سے مکی کتنی ہے؟ تقریباً 86, اور 28 صورتیں تقریباً ہیں مدنی. آپ کی 86 صورتیں قرآن کا میجر حصہ, جس کو آپ 60% کہہ سکتے ہیں, وہ سارے کا سارا صرف انالیسس کے اوپر ہے. ذرا غور کرو انسان, اس کائنات میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پوری مکی صورتوں میں آپ کو روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, حق مار, جنازہ, اٹھنا بیٹھنا, مسجدیں, نمازیں, کسی چیز کا تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو کس کا؟ مراقبے کا, ایک تصور کا, مواخذے کا. ذرا سوچو انسان تم دنیا میں آئے کیوں ہو؟ اور پیر کیا کرتا تھا؟ پیر عالم ہوتا تھا. ایک صوفی مرشد عالم تھا, وہ اپنے مرید کو سامنے بٹھا کے مجبور کرتا تھا کہ تم دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے. اور جتنا کام صوفیاء نے کیا ہے الہاد کے توڑ میں, اور جتنا کام اللہ کے قریب کرنے میں صوفیاء نے کیا ہے, آج اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تصوف میں نام نہاد لوگ سامنے آ گئے, جس کی وجہ سے تصوف ایک گالی بن کے رہ گئی. لیکن تصوف سراسر اخلاص کا نام ہے. اور حضور غوث اعظم نے خانقاہ اور مدرسے کی اصلاح کی. یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ لیں. کتنے کاموں کی اصلاح کی؟ 2 کاموں کی, خانقاہ اور مدرسہ. آپ دیکھتے ہیں ہر خانقاہ کے ساتھ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن موجود ہے. میں خود اسی خانقاہ سے پڑھا ہوں. آپ بڑی بڑی خانقاہیں دیکھ لیں. میں نے جملہ عرض کر دیا کہ آج تنزلی کا شکار ہیں. آج تو ہمارے ڈپارٹمنٹ جن کو اربوں ایڈ ملتی ہے, وہ اپنے پاکستانی اداروں میں ہو یا کہیں اور ہو, وہ بھی ترقی کی طرف نہیں ہے. تو جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چلتے ہیں, ظاہر ہے ان کا بھی پھر یہی حال ہے. لیکن ہر مکتبہ, ہر پیر کی درگاہ کے ساتھ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ہونا یہ ہر جگہ پہ موجود تھا. لوگ پڑھا کرتے تھے. آج تک جو علمی فیضان چل رہا ہے, یہ پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے بزرگ خواجہ شمس العارفین, ان کا ایک بانٹا ہوا فیض ہے, جو پیر میر علی شاہ صاحب کے حصے میں بھی آیا ہے, جو جلال پور شریف کے حصے میں بھی آیا ہے, جو معظم آباد کے حصے میں بھی آیا ہے, جو بھیرا شریف پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں بھی آیا ہے, اور دنیا میں کہاں کہاں نہیں پہنچا. پھر آگے چلیں تو خواجہ نور محمد مہاروی ہیں. بزرگوں کی ایک پوری چین ہے. اگر ہم صرف چشتیہ کی بات کریں, اگر نقشبندی آپ سیکٹ کو دیکھتے ہیں تو تصوف کے اس کو, تو کہاں کہاں سے لے کر یہ سارا پورا لوگوں کو اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے باتیں. آج دوبارہ سے جب تک وہ باتیں نہیں ہوں گی, ہمارا گھر آباد نہیں ہو سکتا. حضرت علامہ اقبال نے بھی اسی کی طرف بات کی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. علامہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی سوچ میں بڑی مماثلت ہے. علامہ بھی ریوائیول کے قائل تھے, اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی بھی تجدید کے قائل تھے کہ جو پڑھا رہے ہو یہ شاید وقت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بڑا ایک تاریخی آپ پوائنٹ دیکھیں کہ بغداد میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسکن تھا. کس کا جی؟ امام غزالی کا. امام غزالی کا وصال ہے 505 ہجری میں, اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش کب ہے؟ 470 میں, اور امام غزالی کا وصال ہے 505 میں. امام غزالی نے بغداد چھوڑا ہے, اور بغداد یونیورسٹی چھوڑی ہے, تو حضور غوث اعظم بغداد میں تشریف لائے ہیں. پتہ چلا اللہ نے علم کی راہوں کے بعد جو احسان اور تصوف کی راہ ہے, اس کو عالم اسلام کے لیے, جو پوری دنیا اور عالم اسلام کا دارالخلافہ ہے بغداد,
وہاں جا کے اس دل کی جو شمع اور چراغ ہے اس کو روشن کیا ہے. تو علامہ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. حضور غوث اعظم نے بھی کیا کیا؟ لوگوں کو تعلیم کی ڈگر پہ چلایا. اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر کا مدرسہ تھا وہی مدرسہ قادریہ انہوں نے گفٹ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا، اور آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اس علم کی دولت کو تم مجھ سے بہتر بانٹ سکتے ہو. تو یہ بھی اعزاز سب سے بڑا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے حق میں آیا. اگلی بات یہ کرتے ہیں حضرت علامہ اقبال کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے نمناک، میری آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں کسی مدرسے جاتا ہوں یا خانقاہ میں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. مدرسہ اور خانقاہ سے چار چیزیں ملتی تھی. نمبر 1 زندگی ملتی تھی. زندگی کیا ہے؟ میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں، انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے اور انسان 2 دفعہ مرتا ہے. پہلی دفعہ انسان پیدا ہوتا ہے جب وہ فزیکلی پیدا ہو ماں کے پیٹ سے، اور ایک اس کی پیدائش تب ہوتی ہے جب اللہ اس کو شعور اور وزڈم عطا فرماتا ہے. اور انسان مرتا بھی 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ جسمانی موت مرتا ہے اور ایک دفعہ تب مرتا ہے جب اس کا نظریہ اس سے چھین لیا جاتا ہے. تو یہاں پر علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، بعض جگہ پہ ہے غمناک کہ میرا دل گھٹن میں آ گیا. علامہ کہتے ہیں جب میں کسی مدرسے اور خانقاہ کو دیکھتا ہوں، کیوں؟ وہاں تو زندگی ملتی تھی، فکر تازہ ملتی تھی، وہاں تو فکر ہی نہیں ہے. وہاں تو محبت ملتی تھی، وہاں تو V8 ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، وہاں تو پیر صاحب نذرانے لے کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. اور پھر نہ محبت ہے، نہ معرفت ہے، نہ نگاہ ہے. نگاہ کون سی ہے؟ وہ نگاہ جس کی بات علامہ اقبال نے کی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ خواب دیکھ کے اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو اس تخیل کو بیان کیسے کیا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نگاہ ہے. علامہ کہتے ہیں میں جب خانقاہ سے اٹھتا ہوں تو مجھے تو نگاہ نظر ہی کوئی نہیں آتی. اللہ والا نگاہ کرتا تھا تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. اور پھر جو کام شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا اسی کام کی طرف حضرت علامہ اقبال بھی 100 سال پہلے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی. جو تعلیمی نظام ہے، اور آپ پڑھیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات، آپ نے تعلیم کا پورا ٹرینڈ دیا ہے کہ تعلیم کون سی ہے جو مجھے اور آپ کو ضرور حاصل کرنی ہے. اچھا آج آ گیا فزکس، کیمسٹری، بایو کا دور. اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ ساری تعلیمیں غیر اسلامی تعلیمیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو اور سائنسی علوم، ایسٹرونومی، جملہ سارے علوم آپ کے کبھی بھی یہ غیر اسلامی علوم نہیں ہے. یہ سب علوم اور فنون آپ کے اسلامی علوم و فنون ہیں. اچھا جی یہ تو آج آئی سائنس، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا اس سے پہلے لوگ اپنی گندم 100 سال کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے؟ ہم جب مسلمانوں کے سائنس میں کارنامے پڑھتے ہیں تو علامہ ابن بیتار کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے 70 سال گندم ذخیرہ کرنے کا نسخہ دیا کہ یہ گندم یوں ذخیرہ کر دو تو تمہاری گندم کبھی خراب نہیں ہوگی. ابو القاسم زاراوی کو دیکھیں، ابن الحسم کو دیکھیں، جابر بن عیان کو دیکھیں. لیکن اس سے پہلے جتنی سائنس تھی، سائنس بمالا نالج اور فن، یہ سارے کا سارا ان کے پاس موجود ہوتا تھا. ہوم ایکنامکس آج بہت بڑا چیپٹر اور بہت بڑا انسٹیٹیوشن ان کے ناموں سے بنتے ہیں. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کیا لوگ درزی نہیں ہوتے تھے؟ کیا خواتین کپڑے سلائی نہیں کرتی تھی؟ سارے کام بزرگان دین کی درگاہوں پہ ہوتے تھے. اور آج کا بہت بڑا چارم فل ایک ٹاپک کریکٹر بلڈنگ. آپ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، پی سی میں لوگ اپنے ہزاروں روپے دے کے وہاں پر کریکٹر بلڈنگ کے نام پر، کیریئر کونسلنگ کے نام پر لیکچر لیتے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل لوگ باہر سے آ کر یہ ساری ٹریننگ دلواتے ہیں. بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل یہ کرتی ہیں. لیکن یہ کہاں ہوتا تھا؟ یہ بزرگوں کی خانقاہوں پہ ہوتا تھا. کریکٹر بلڈنگ وہاں ہوتی تھی. لیکن یہاں کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، وہاں کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. وہاں روزہ رکھوا کے کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی، وہاں تہجد پڑھا کے کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی. آج نظریاتی کریکٹر بلڈنگ ہے، لیکن اس وقت واقعی کریکٹر اور پریکٹیکلی وہاں بزرگان دین لوگوں کی تربیت کرتے تھے. اور شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں. بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے مسلم فاتحین، حضرت صلاح الدین ایوبی اور وہ کمانڈر ان چیف نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کان کھول کے سن لیں، کبھی صوفی کا کام بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھنا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ اور نور الدین زنگی جیسا کمانڈر حضور غوث اعظم کے مدرسے اور آپ کے بزرگوں کا فیض یافتہ ہے، جس نے کروسیڈ اور صلیبی جنگوں میں پوری دنیا میں بطور فاتح نام کمایا.
یہ لوگ وہیں سے تیار ہوتے تھے، لیکن آج مدرسہ نیچے چلا گیا، آج اس کی تعلیمات نیچے چلی گئی۔ میں نے عرض کیا امام غزالی کب فوت ہوئے؟ 505 میں، اور حضور غوث اعظم جب گئے تو 488 ہے ہجری، اور وہاں امام غزالی پہلے یوسف بن تاجفین جیسا فاتح بغداد میں تیار کر چکے ہیں، جو فاتح اسپین اور فاتح اندلس کہلاتا ہے، جس کو ہم اندلس بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی ساری تعلیمات کس کی ہیں؟ صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ یہ شاید کو سمجھے نہ سمجھے، شاید ہمارے جمعے کا ذوق بنے یا نہ بنے، لیکن ریئلٹی یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ علامہ نے جو رونا رویا ہے، حضور غوث اعظم نے اس کی پہلے سے ایک اینٹی بائیوٹک دے دی تھی کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر یہ بڑا دل کو لگتا شعر ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ لب خنداں ہوتا ہے مسکراتا ہوا لب۔ علامہ کہتے ہیں خوش ہیں ہم، اپنے بچے ترقی کر رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، پلاٹ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو ہنستے ہنستے دل کو پریشان کر جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اگلے مصرے میں ہے، فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کہ ایتھزم، اللہ کو چھوڑ دینا، علامہ کہتے ہیں یہ بھی ساتھ آ جائے گا جدید تعلیم میں، جس کا رونا الطاف حسین حالی نے بھی رویا، اکبر الہ آبادی نے بھی رویا، اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف انڈیکیشن دی۔ یہ ساری باتیں میرے بھائی کامن ہیں جو صوفیاء، کیونکہ علامہ اقبال بڑا صوفی منش آدمی ہے۔ ذرا دو تین باتیں دیکھ لیجئے گا آپ کی کتاب میں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میرے سامنے ہے، اردو ترجمہ ہے یہ اس کا، یہ بیروت سے چھپی ہے 2 جلدوں میں۔ ایک بیروتی سکالر ہے جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب پہ پی ایچ ڈی کی، اور آپ کی ہر بات کو قرآن و سنت کی تخریج کر کے نیچے لکھتی ہے۔ میں کافی پھرا ہوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی، میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کے تقریباً کو 700-800 پیجز بنتے ہیں جو ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ میں عرض کر دوں جی بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے جب آقا کریم کے روزہ انور پہ جائیں تو جانے کے آداب کیا ہیں، وہاں سے واپس آؤ تو آداب کیا ہیں، یہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، پورا چیپٹر اس کے اوپر باندھا ہے۔ اور پھر سلام کی فضیلت کیا ہے، چھینک اور جمائی آئے تو کیسے جاتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں کیسے جاتے ہیں، کھاتے پیتے کیسے ہیں، حتیٰ کہ تم حمام میں جاتے ہو، غسل خانے میں تم نے نہانا کیسے ہے، قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، تم نے لباس کیسے پہننا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ وہ باتیں ہیں۔ آج سوال اٹھتے ہیں کس طرح کا لباس نماز میں پہننا چاہیے یا نہیں۔ لباس، ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جو آپ کی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، لیکن کم از کم اس کو شرمگاہ تو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے۔ اگر ایک عورت باہر نکلتی ہے جس میں اس کا پورا باڈی سٹرکچر اس کے ٹائٹ لباس میں نظر آ رہا ہے تو یہ کبھی بھی شرعی لباس نہیں۔ ایک نمازی اگر نماز پڑھنے نوجوان آتا ہے اور اس کا لباس، اس کے جو پوری فزیک ہے وہ اس کے رکوع و سجود میں نظر آتی ہے تو کبھی بھی یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے۔ یہ باتیں کس نے کی ہیں؟ کسی فزکس، کیمسٹری، بائیو کے اسپیشلائزیشن کرنے والے نے نہیں کی، یہ اللہ کے ولی نے کی، اور کہا ہے کہ تم فن جو بھی سیکھ لو کم از کم اتنا تو کر لو کہ تمہیں جینے کا ڈھنگ آ جائے۔ پھر اگلی بات جس کو میں اور آپ بھگت رہے ہیں سارے، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، والدین کی اطاعت قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے۔ والدین کی اطاعت بہت بڑا قرآن کا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم ان کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کیوں والدین کی اطاعت کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے؟ ذرا کان کھول کے، دماغ کی کھڑکی کھول کے سوچیں تو صحیح۔ اللہ نے جہاں توحید کی بات کی ہے وہاں والدین کی اطاعت کی بھی بات کی ہے۔ یہ قرآن کا ایک ہی ٹاپک ہے، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کی۔ بھائی کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ پتا تھا کہ اگر اولاد تمہاری تربیت نہیں پائے گی، انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ گھر میں میرا باپ ہے اور یہ عورت میرے گھر میں میری ماں ہے، تو یہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سارے موضوعات ہیں، آداب زندگی ہیں، نکاح کے آداب ہیں، ولیمے کے آداب ہیں، اور ایمان کی تعریف ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اور پھر مختلف توبہ کا تذکرہ ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بات ہے، پھر تقویٰ کا تذکرہ ہے، جنت کی بہاریں ہیں، پھر یہ سارے مہینوں کے فضائل، اور محرم سے لے کر ذی الحجہ تک تمام چیزیں، ایام تشریق، نفلی فرض روزے، جمعے کی نمازیں، صفوں کی درستگی۔ آج تو لوگ سوال کرتے ہیں جمعے میں صرف 2 رکعتیں ہیں، پہلی 4 سنتے اور اگلی کہاں سے آئیں؟ حضور غوث اعظم نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ پہلی اور آخری 4 سنتے ہم کہاں سے لے کے آئے۔ اس لیے میت کو دفناتے کیسے ہیں، جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، مریدوں کے آداب کیا ہیں، پیر کیسا ہونا چاہیے، یہ بولیں باتیں کس نے لکھی ہیں؟
شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی ہیں، یہ آپ کے اور میرے پڑھنے کے لیے ہیں. ہم تو لڑ پڑے نا 11ویں اور 12ویں میں، بزرگان دین کی 11ویں 12ویں صرف دین سمجھانے کے لیے تھی.